تفسیر کے لیکچر میں ایک بہت ہی زیادہ عجیب بات ہمارے سامنے آئی. ایک ایسا قرآنی سوال ہے کہ جسے اکثر لوگ سمجھتے ہیں، 99% لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں اس کا جواب پتہ ہے، لیکن جب وہ جواب دیتے ہیں تو غلط جواب ہوتا ہے اور سب کے سب ایک ہی جواب دیتے ہیں. ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے کہ یہ سوال کون سا ہے، اس کا صحیح جواب کیا ہے اور اس کی صحیح جواب کی اہمیت کیا ہے. سب سے پہلے میں آپ سے سوال پوچھوں گا، آپ نے 5 سیکنڈ کے لیے پاز کرنا ہے اور اپنے ذہن میں اس کا جواب سوچنا ہے، زیادہ سے زیادہ 10 سیکنڈ. اور اس کے بعد آپ یا اپنے پاس جواب آپ سوچ لیں یا تو لکھ دیں کامنٹ سیکشن میں. اس کے بعد میں صحیح جواب آپ کو بتاؤں گا، تو آپ دیکھیں کہ آپ نے جواب درست دیا تھا یا نہیں دیا تھا. تو سوال یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل سے گزر گئے بنی اسرائیل کے ساتھ اور فرعون آیا اور وہ پانی میں غرق ہونے لگا، ڈوبنے لگا، تو اس نے ایک جملہ کہا، وہاں پر ایمان کا اس نے دعویٰ کیا. اور یہ جملہ ایسا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں ڈیش کے رب پر، فلاں کے رب پر. آپ سے سوال یہ ہے کہ فرعون نے کیا کہا تھا، کہ وہ کس کے رب پر ایمان لاتا ہے. 5 سیکنڈ آپ کے پاس، آپ سوچیں اور اس کے بعد میں اس کا جواب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. زیادہ سے زیادہ 10 سیکنڈ. سوال کیا ہے کہ مرتے وقت، ڈوبتے وقت، عذاب الہی میں مبتلا ہوتے وقت فرعون نے کس کے رب پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا؟ خوب، صحیح جواب آپ کو اس آیت کریمہ میں ملے گا جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے گزارا. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، اور فرعون نے ان کا پیچھا کیا. اور وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، اور اس کے لشکریوں نے بھی ان کا پیچھا کیا دشمنی کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے. حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ، یہاں تک کہ فرعون ڈوبنے لگا. قَالَ آمَنْتُ، اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں، أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس خدا کے کہ جن پر آمنت بھی بنو اسرائیل، بنو اسرائیل نے ایمان لایا اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. آپ میں سے اکثر لوگوں نے جواب دیا ہوگا کہ جس پر ایمان لانے کا فرعون نے دعویٰ کیا وہ رب موسیٰ تھا، موسیٰ کا خدا، یا لارڈ آف موسیٰ، یا رب موسیٰ. اکثر لوگ یہ جواب دیتے ہیں، اور جنہوں نے صحیح جواب دیا ان کو کنگریچولیشنز، ماشاءاللہ بہت زبردست اور عمدہ آپ نے کام کیا ہے، کیونکہ 99% لوگ اس کا غلط جواب دیتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیوں 99% لوگ اس کا غلط جواب دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سلیبس میں یا کہیں نہ کہیں سے ہمیں ایک کہانی بتائی گئی ہے جو ہمارے ذہن میں بس گئی ہے. اب یہ کہانیاں جو ذہن میں بس جاتی ہیں اور قرآن مجید سے اگر آشنائی نہ ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی آیت واضح طور پر ہمیں بتا رہی ہے کہ آمنت بھی بنو اسرائیل، میں ایمان لاتا ہوں اس خدا پر جس پر بنو اسرائیل نے ایمان لایا، یا میں اقرار کرتا ہوں اس بات کا کہ اس خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اس الہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے کہ جس پر بنی اسرائیل نے ایمان لایا. لیکن ہمارے ذہنوں میں جواب غلط ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدا پر اس نے ایمان کا اقرار کیا. اس کی وجہ وہ داستان ہے کہ جس میں کہتے ہیں کہ ڈوبتے وقت فرعون نے کہا کہ موسیٰ میں تیرے خدا پر ایمان لاتا ہوں، اور تھوڑی دیر بعد وہ ڈوب گیا. اب جب وہ ڈوب گیا پھر پروردگار متعال نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ موسیٰ فرعون کیا کہہ رہا تھا آخری وقت؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ ایمان لا رہا تھا تجھ پر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اس نے جو جملہ کہا تھا وہ کیا تھا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں فرعون نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس خدا پر جو کہ موسیٰ کا خدا ہے، موسیٰ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس نے اس کی بجائے یہ کہا ہوتا کہ میں خدا پر ایمان لاتا ہوں، یعنی اے موسیٰ تیری نسبت نہیں دی ہوتی بلکہ ڈائریکٹ مجھے کہا ہوتا کہ میرے اوپر اس نے ایمان لے آیا ہے، وہ ایمان لا چکا ہے، تو میں اسے بچا لیتا. لیکن کیونکہ اس نے کہا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، اسی لیے میں نے اسے نہیں بچایا. اب دیکھیں یہاں پر اس قصے کو آپ قرآن مجید سے، جیسے اہل البیت علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ ہر بات کو قرآن مجید پر رکھو اور دیکھو کہ ایسا تو نہیں کہ قرآن مجید میں اس کے علاوہ کچھ اور لکھا ہوا ہے، کوئی اور بات لکھی ہوئی. یہاں پر جب ہم پلٹاتے ہیں اس قصے کو قرآن مجید پر تو ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدا کی تو گفتگو ہی نہیں کی.
اگرچہ کہ بنی اسرائیل اور فرعون اور موسیٰ علیہ السلام اور سب کا خدا ایک ہی خدا ہے، لیکن جو نسبت دی گئی وہ بنی اسرائیل کے خدا سے نسبت دی گئی. آمنت انہو، میں ایمان لاتا ہوں کہ انہو لا الہ الا الذی، نہیں ہے کوئی بھی خدا سوائے اس خدا کے، آمنت بھی بنو اسرائیل کی، جس پر بنی اسرائیل نے ایمان لائے. اب سوال کہ ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا صحیح جواب کیا ہے، ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہم غلطی کیوں کرتے ہیں اس کے جواب میں. تیسرا جو سوال تھا کہ اس کے صحیح جواب کی اہمیت کیا ہے، فرق کیا پڑتا ہے کہ فرعون نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں موسیٰ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں یا میں بنی اسرائیل کے خدا پر ایمان لاتا ہوں. اس کے لیے تھوڑا حوصلہ درکار ہے، تھوڑا سا ذہن کو شاید الجھنا پڑے. 2-3 آیات کے بیچ میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے بہت آسانی سے یہ ریلیشن شپ بنائیں آیات کے بیچ میں اور اس کو انشاءاللہ ایکسپلین کریں. تو ذرا غور سے سنیے گا. خوب، اس سے پہلے جو ہم آیت ڈسکس کر رہے تھے وہ آیت نمبر 90 تھی سورہ یونس کی. اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں آیت نمبر 4 سورہ قصص کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان فرعون، بے شک فرعون، علا فی الارض، زمین میں اس نے بڑائی کی، وجعل اہلہا شیعا، اور زمین والوں کو اس نے گروہ گروہ میں تقسیم کیا، یستضعف طائفۃ منہم، ان میں سے ایک گروہ پر یہ ظلم کرتا تھا، انہیں اوپریس کرتا تھا اور ان کی تضعیف کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، مار دیتا تھا، ویستحیی نساءہم، اور ان کی خواتین کو چھوڑ دیتا تھا. اب بظاہر شاید آپ کو یہ بات ایسے نظر آتی ہو کہ اس زمانے کے فرعون کا طریقہ اور اس زمانے کے فرعون کا طریقہ الگ ہے، لیکن اگر آپ اس پہ غور کریں تو بالکل وہی کام جو اس زمانے کا فرعون کرتا ہے وہ اس زمانے کا فرعون کرتا تھا. آپ دیکھیں کیا آپ اس میں کوئی سملیرٹی ڈھونڈ سکتے ہیں کہ اس زمانے کا فرعون اگر بیٹوں کو قتل کرتا تھا اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا تو اس زمانے کا فرعون وہ کون سا کام ہے جو اس کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے اور انجام دیتا ہے؟ خیر، ہماری ڈسکشن یہ نہیں ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ واضح طور پر پروردگار متعال فرماتا ہے کہ ایک گروہ ایسا تھا کہ جن پر فرعون ظلم کرتا تھا، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ بنو اسرائیل تھے. اگلی آیت میں پروردگار متعال فرماتا ہے کہ وَنُرِيدُ، اور ہم چاہتے ہیں، أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر کہ جنہیں زمین میں اوپریس کیا گیا، جو مستضعفین میں تھے. ہم کیا چاہتے ہیں کہ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، کہ ہم انہیں امام، پیشوا، لیڈر قرار دیں. ائمہ جمع ہے امام کی. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم انہیں امام، پیشوا اور لیڈر قرار دیں. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم انہیں زمین کا انہیریٹر قرار دیں، زمین کا وارث قرار دیں. پس پروردگار متعال کی مشیت ان لوگوں کے حوالے سے جن پر ظلم ہو رہا تھا وہ یہ تھی کہ وہ انہیں لیڈر بنائے، انہیں امام بنائے، پیشوا بنائے اور انہیں وارث قرار دے زمین کا. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم چاہتے ہیں کہ انہیں زمین میں تمکین دیں، ٹھکانہ دیں، اتھارٹی دیں. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اور ہم دکھائیں فرعون کو، حامان کو اور ان کے سپاہیوں کو. مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، کیا دکھائیں؟ وہ چیز دکھائیں کہ جس سے وہ ڈرتے تھے. اور وہ جس سے ڈرتے تھے وہ کیا تھا جو انہیں پروردگار متعال دکھانا چاہتا ہے؟ وہ اس سے ڈرتے تھے کہ یہ امام بن جائیں یا یہ وارث بن جائیں زمین کے. ظاہر پروردگار متعال فرما رہا ہے کہ میری مشیت یہ ہے کہ میں انہیں لیڈر اور پیشوا قرار دوں اور وارث قرار دوں زمین کا، اور فرعون اور فرعونی جو ہے وہ اسی بات سے ڈرتے ہیں. اب آپ آئیں، اگر ہم اسی آیت کی طرف واپس چلیں کہ جس کا ہم تذکرہ کر رہے تھے، سورہ یونس کی آیت نمبر 90 کا ہم تذکرہ کر رہے تھے آپ کے سامنے، تو اب سارا پزل آپ کے لیے کنیکٹ ہو جائے گا ساتھ میں اور بہترین نتیجہ گیری ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے گزار دیا، یہاں تک کہ فرعون جب غرق ہونے لگا، قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيل، میں ایمان لاتا ہوں کہ بے شک کوئی خدا نہیں سوائے اس خدا کے کہ جس پر بنو اسرائیل نے ایمان لایا. دیکھیں، اگر میں اس وقت کہتا ہوں کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کی، یعنی میں نے تصدیق کی ہے، ان کی روش کی تصدیق کی ہے اور ان کو میں نے اپنا لیڈر بنایا ہے اور میں نے پروردگار متعال کی خدائی کا اقرار کیا ہے. اگر میں کہوں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدا پر ایمان لاتا ہوں، اس کا مطلب میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا لیڈر مانا ہے، اپنا پیشوا مانا ہے اور ان کے خدا پر ایمان لا رہا ہوں. ٹھیک ہے، بس جس سے پروردگار متعال کی رب کی نسبت جوڑی جاتی ہے ایمان لانے میں، یعنی میں نے ان کو اپنا پیشوا بنایا. اب آپ یہاں پر دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو مشیت تھی کہ وہ بنی اسرائیل کو پیشوا بنائے اور فرعونیوں کو وہ بات دکھائے
کہ جس سے وہ گھبراتے تھے، ڈرتے تھے، تو آخر وقت یہ بات پوری ہوئی، اور وہی فرعون جو بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا، انہیں مظلوم قرار دیتا تھا، ان سے نفرت کرتا تھا، ڈرتا تھا اس بات سے کہ وہ لیڈر بن جائے، پیشوا بن جائے، وہی فرعون ہے جو اقرار کرتا ہے کہ ہاں بنی اسرائیل جس راستے پر چل رہے ہیں وہ راستہ درست ہے، اور میں ایمان لاتا ہوں اس خدا پر کہ جس پر بنی اسرائیل نے ایمان لایا۔ تو یہاں پر پروردگار متعال کی وہ مشیت پوری ہوئی کہ جس میں اس نے فرمایا تھا کہ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ میں انہیں لیڈر اور پیشوا بنانا چاہتا ہوں اور انہیں وارث بنانا چاہتا ہوں، اور لہٰذا مرتدم فرعون نے پروردگار متعال کی مشیت کے مطابق اس بات کا اقرار کیا کہ وہ میرے لیڈر ہیں اور میں ان کا پیروکار ہوں، وہ میرے پیشوا ہیں، اور میں اس خدا پر ایمان لاتا ہوں کہ جس پر انہوں نے ایمان لایا۔ یہ اس بات کی سگنیفیکنس ہے، اور ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ جس طرح سے اس زمانے کے فرعون کو یہ شکست ملی اور اس نے اس طرح سے ذلت کو اپنے گلے میں ذلت کے ہار کو پہنا، اسی طرح اس زمانے کا فرعون بھی ضرور ایک دن آئے گا۔ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تھا، یہ ایک دن دو دن کی کہانی نہیں، اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو مختلف مراحل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بیچ میں کشمکش ہوتی رہی، یہاں تک کہ پھر یہ مسئلہ پیش آیا۔ انشاءاللہ کبھی اس پر ڈسکس کریں گے۔ تو اس زمانے کا فرعون بھی ایک نہ ایک دن جن لوگوں پر ظلم کرتا تھا، تو پروردگار متعال کی مشیت کے مطابق کہ وہ چاہتا ہے کہ جو لوگ مظلوم واقع ہوتے ہیں زمین پر، جو مستضعفین ہوتے ہیں، پروردگار متعال انہیں زمین میں ٹھکانہ دینا چاہتا ہے، اتھارٹی دینا چاہتا ہے، اور انہیں لیڈر بنانا چاہتا ہے، اور وہ اس زمانے کے فرعون کو یہ بات دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو میری مشیت یہ ہے اور یہ بات ہو کے رہے گی۔ تو اس زمانے کے فرعون کو بھی یہی دیکھنا نصیب ہوگا، اور ایک دن یہ فرعون بھی جن لوگوں سے نفرت کرتا ہے ان کے جوتوں پر گرے گا، ان کے پیروں پر گرے گا، اور اقرار کرے گا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس رب پر کہ جو تمہارا رب ہے۔ اب اس کے بعد نتیجہ کیا ہوگا وہ اللہ خود بہتر جانتا ہے، لیکن یہ پروردگار متعال کی سنت ہے، یہ وہ طریقہ ہے جس سے اس نے پچھلے فرعونوں کو ذلیل کیا ہے، اور یہ وہ طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے اس زمانے کا فرعون بھی ذلیل ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔